बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक तकवा के ऊपर है, लेकिन बिफोर दैट आई वांट टू थैंक यू गाइस because I didn't upload any video yesterday and a lot of you guys were contacting me that why you didn't upload any video, we are waiting for your new video. So from that I get really impression and I'm really happy that you guys are supporting me like this. So yeah, I'm back today again. Today our topic is abstinence. So let's back to the video. So first of all, हम ये जानेंगे कि तक़वा कहते किसे हैं। तो शरीयत पर एहतियात के साथ अमल करने को तक़वा कहते हैं। Once again, शरीयत पर एहतियात के साथ अमल करने को तक़वा कहते हैं। यानी हमें जिस काम में भी शुबह हो यानी शक हो, लाइक आप एक काम कर रहे हो और आप शक में हो कि शायद ये काम हराम हो, तो आप उसे छोड़ दें। इट्स मीन्स यू आर एब्स्टिनेंसर। कंग्रेचुलेशन, आप एब्स्टिनेंसर हो यानी तकवादार हो। ये बड़ी अच्छी बात है। अभी आपको आगे पता चलेगा कि ये कैसे इतनी बड़ी अच्छी बात है कि मैं एक तकवादार हूँ, तो ये कैसे एक अच्छी बात है। तो ये पीछे पता चलेगा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिनुन व बैनहुमा मुश्तबिहात। यानी हलाल भी वाज़ेह है और हराम भी वाज़ेह है और इन दोनों के दरमियान शक व शुबहात भी हैं। जैसे कि कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें आप शक में होते हो कि आया ये हलाल है या हराम है। तो लाइक आजकल जो है ना एप्स आए हुए हैं ऐप स्टोर में या प्ले स्टोर में, हम देखते हैं कि हमारे साथ बड़े ऐप्स होते हैं ऑनलाइन बिजनेस के, जिनमें ऑनलाइन बिजनेस होता है। तो हर ऐप के अपने अपने तरीक़ाकार होती है, लेकिन चंद को मैं वाज़ेह यहाँ पर करना चाहूँगा और मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि मेरा एक दोस्त था, he invited me that why not you earn money. So I say yeah, how can I earn money? So he told me that ये ऐप है, आप इसे डाउनलोड करें। तो मैंने कहा इस ऐप में होता क्या है। तो उन्होंने कहा कि उस ऐप का नाम RRT है। आप लोग भी शायद उसे जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो चौकन्ना रहिएगा, आपके लाइफ में भी आ सकता है। तो इस ऐप में उन्होंने कहा कि ऐसा होता है कि आप जब मेरे इनविटेशन पे इस ऐप पे आते हैं, उस शख्स के अकाउंट का अपना प्रोफाइल होता है, वो मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कर देता है, फिर मैं उस प्रोफाइल से वो ऐप डाउनलोड कर देता हूँ। ठीक है। फिर जब मैं वो ऐप डाउनलोड कर देता हूँ तो उस ऐप में होता क्या है, उस ऐप में मुख्तलिफ गेम्स होते हैं, लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल एंड एनीथिंग एल्स। तो उसमें होता यह है कि आप उसमें 5000 मिनिमम और मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो उसके बाद जब आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें लंबी चौड़ी लिस्ट लोगों की होती हैं, बहुत से लोग होते हैं। तो वहाँ पर डेली 2 times or 3 times वो लोग जो ग्रुप के एड्समैन होते हैं, तो आई डोंट नो हाउ उसको पता चलता है कि उस गेम में तो ये होता है ना बेसिकली कि आपने एक बंदे पे पैसे लगा लेने हैं। फ़र्ज़ करें फुटबॉल गेम है, तो आप में फुटबॉल गेम में एक बंदा है कि ये जीतेगा, फुटबॉल टीम, ये टीम जीतेगा, तो आपने सारे पैसे इन पे इन्वेस्ट करने हैं। तो इसमें आपके परसेंटेज होते हैं कि अगर आपने लेट्स सपोज आपने 5000 इन्वेस्ट की हैं, तो आपको 2 या 3% इफ़ यू वॉन द दिस, सो आपको 2 या 3% जो है ना प्रॉफिट मिलेगा, और अगर लॉस हो गया तो 2 या 3% लॉस। सो इस ऐप में ये होता है। लेकिन जब उन्होंने मुझे ये बात कही कि इस ऐप में ये होता है कि आप जीत गए तो इतने परसेंट और लॉस इतने परसेंट, तो मैं समझ गया। और वैसे भी एक हदीस है कि हदीस आई डोंट थिंक सो हदीस होगी, लेकिन उलमा से सुना है कि खेल पे पैसे लेना हराम है, कि कोई भी खेल हो उसमें जब आप पैसे कमाते हो ना तो वो हराम है। एक बात क्लियर। सो मैंने तो इसे कहा कि भाई ये तो हराम हो गया ना,
آپ کسی ایپ پر پیسے کما رہے ہو تو گیم پہ، اچھا یہ تو جوا بھی ہو گیا نا، اس میں جوئے کا حکم بھی آتا ہے کہ آپ نے شرط لگا رہے ہو کہ یہ جیتے گا، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جیتے گا، تو یہ جوا ہو گیا۔ تو میں نے کہا یہ تو جوا بھی ہو گیا ساتھ میں۔ اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ واٹس ایپ میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ شخص جیتے گا، تو ہم سارے پیسے اس شخص پہ جو ٹیم جیت رہی ہوتی ہے تو ہم اس پہ انویسٹ کر دیتے ہیں، تو وہ ہمیں پروفٹ ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے بالکل نقصان کیا ہی نہیں ہے۔ وہ 5,000 انہوں نے ڈالے تھے اور پتہ نہیں وہ آج کتنے کمائے ہوں گے انہوں نے۔ تو میں نے کہا اسے کہ جب کسی بھی کاروبار میں یا جو بھی کام ہو، آپ صرف اس میں پروفٹ کرتے ہو، آپ کا کوئی لاس نہیں ہوتا، تو یہ سود ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہاں پر تو سود کا حکم بھی آتا ہے، تو وہ چوکنا ہو گیا کہ یار بات تو صحیح ہے، یہاں پر تو میں صرف میں جب سے بھی آیا ہوں یہاں پر تو میں صرف پروفٹ کر رہا ہوں، میں نے کبھی لاس نہیں کیا ہے۔ تو تو یہاں پر میں نے اس حدیث کے بعد یہ بات اس لیے کہی کہ اس کے ساتھ تھوڑی متشابہت رکھتی ہے کہ، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اب وہ اپنی بات پہ بھی کڑا ہوا ہے اور میری بات کو بھی سن رہا ہے کہ آیا شاید یہ ایسا ہو، تو اب وہ شک میں ہو گیا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس شخص کے وجہ سے شک کی وجہ سے اس چیز کو ترک کریں، اس چیز کو چھوڑے اللہ کی رضا کے لیے۔ سو اٹ مینز وہ تقویدار ہو گیا، وہ ایبسٹیننسر ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس چیز کام میں آپ کو شک ہو کہ آیا یہ حرام ہے یا حلال ہے تو اسے ترک کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے اسلام کے یعنی تقوی کا مین ڈیفینیشن ہے۔ اور پھر اگر قرآن مجید کی نظر سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وصیت کی ہے۔ وصیت کسے کہتے ہیں؟ جب ہم نارمل اگزامپل لیتے ہیں، وصیت اسے کہتے ہیں کہ جب انسان کی ڈیتھ سے پہلے وہ اپنے اولاد یا اپنے جو میراث کو ہوتے ہیں نا، ان کو نصیحت کرتا ہے، ان کو جو باتیں کرتا ہے، تو اسے وصیت کہتے ہیں نا، وصیت۔ اور ہم اس سے یہ بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تمام نصیحتوں کا جو خلاصہ ہوتا ہے وہ وصیت ہوتا ہے نا، یعنی والد صاحب آپ کو ساری عمر نصیحتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب مرتا ہے تو اس کے آخری الفاظ وہ وصیت ہوتے ہیں، یعنی ان سارے نصیحتوں کا خلاصہ ادھر ہوتا ہے، تو اسے وصیت کہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ وصیت ہمیں کروا رہے ہیں، لیکن یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جتنے ہمیں نصیحتیں کی ہیں ان ساروں کا خلاصہ ادھر ہے، اس آیت میں ہے۔ آیت کریمہ یہ ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، یعنی ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو یہ وصیت کی اور تم کو بھی یہ وصیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ ہمیں وصیت کے طور پر کہہ رہا ہے، یعنی تمام نصیحتوں کا خلاصہ تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں۔ اور ویسے بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جان لو کہ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں اور ان پر کوئی غم نہیں آتا اور ان پر کوئی خوف نہیں آتا۔ تو یہ بڑی عظیم بات ہے کہ ہم پر کوئی خوف نہیں آئے گا، ہم کسی سے ڈریں گے نہیں، اور قیامت کے دن بھی ہم سرخرو ہوں گے، ہم نہیں بلکہ وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، یعنی اللہ کے دوست پرہیزگار لوگ ہیں۔ اللہ کے دوست کون ہیں؟ میں نے پچھلی ویڈیو بھی اللہ کے دوستوں کے بارے میں بنائی ہوئی تھی، تو ابھی بھی میں تھوڑا سا چھیڑ لوں یہ ٹاپک کہ اللہ کے دوست وہ لوگ ہوتے ہیں جو پرہیزگار ہوتے ہیں، تقویدار ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، تو یہ لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جن میں ہم نے تقوی کا ذکر کیا۔ یقیناً یہ ٹاپک بڑا وسیع ہے اور اس پہ میں نے بہت سے نوٹس کریٹ کیے ہوئے ہیں، بہت سی لکھائی اپنے لکھی ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو پھر وہ انفرنٹ کروں، لیکن چونکہ ہمارے ساتھ ٹائم کی کمی ہوتی ہے
سو دیئر فور میں آپ اتنا بڑا ٹاپک تو ایک ویڈیو میں نہیں بنا سکتا. سو انشاءاللہ ہماری اور بھی ویڈیوز ہوں گی اس ٹاپک پہ، بنائیں گے آنے والے وقت میں. انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کا لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے رہیں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں. اور آخر میں ایک دوست کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو ابھی سعودی عرب میں ہے، اور سعودی عرب میں ہے ابھی، وہ مدینہ جا رہا ہے، اور انہوں نے مجھے کال کی کہ میں انشاءاللہ آپ کے لیے وہاں پر 2 رکعت نفل بھی کروں گا، اور وہ بہت ایکسائٹڈ ہیں میری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے. سو تھینک یو ویری مچ اینڈ آل آف یو، تھینک یو، والسلام.